السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سننے والے ہر فرد کو آداب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک کافی اہم اور قدرے پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں، وقف املاک اور یہ جو نیا امید پورٹل آیا ہے حکومت کا، جی، اس پر لازمی رجسٹریشن کی شرط نے خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں کافی الجھن پیدا کی ہے۔ یہ معلومات ایک ماہر وکیل سے گفتگو پر مبنی ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں جتنی بھی وقف املاک ہیں، تقریباً 8 لاکھ کے قریب، 8 لاکھ؟ جی، ان سب کو چاہے وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں، اس نئے امید پورٹل پر رجسٹر کروانا ضروری ہے، اور یہیں سے ساری الجھن شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ شرط ان اوقاف کے لیے زیادہ پریشانی کیوں بن رہی ہے جو شاید پہلے سے رجسٹرڈ تھے، مطلب جن کا ریکارڈ پہلے سے موجود تھا؟ دیکھیے، بہت سے اوقاف پرانے قانونوں کے تحت رجسٹرڈ تھے، جیسے بامبے پبلک ٹرسٹ ایکٹ ہے، جی ہاں، یا پھر وقف ایکٹ کا جو سیکشن 43 تھا، اس کے تحت انہیں ڈیمڈ رجسٹرڈ مانا جاتا تھا۔ ڈیمڈ رجسٹرڈ یعنی قانون یہ مانتا تھا کہ وہ خود بخود رجسٹرڈ ہیں، انہیں نئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک۔ لیکن اب اس نئے حکم کے مطابق ان تمام اوقاف کو بھی اپنی پوری تفصیلات امید پورٹل پر ڈالنی ہوں گی، تبھی وہ اس ترمیم شدہ ایکٹ میں درست مانے جائیں گے۔ پرانی رجسٹریشن اب کافی نہیں۔ سمجھ گئے، لیکن اس میں عملی طور پر مشکل کیا آ رہی ہے؟ کیا صرف ایک اضافی کام ہے یہ؟ کاش صرف اتنا ہی ہوتا۔ پہلی بات تو وقت بہت کم دیا گیا۔ ایکٹ نافذ ہوا اپریل 2022 میں، پورٹل شاید جولائی 2023 میں فعال ہوا، اور مہلت ملی صرف 6 مہینے۔ اب 8 لاکھ املاک کے لیے 6 مہینے تو آپ خود سوچیں، بہت کم ہے۔ بالکل ناکافی۔ جی، اور رجسٹریشن کی رفتار بھی بہت ہی سست ہے۔ خبریں تو یہی ہیں کہ 8 لاکھ میں سے شاید چند ہزار ہی رجسٹر ہوئے ہیں۔ صرف چند ہزار؟ ہاں، اور گجرات جیسی ریاست جہاں سنا ہے 17,000 کے قریب رجسٹرڈ اوقاف ہیں، وہاں شاید ایک بھی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے پورٹل پر۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن یہ سستی کیوں ہے؟ کیا پورٹل استعمال کرنا مشکل ہے؟ پورٹل کی ٹیکنیکل مشکل سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ معلومات ہیں جو مانگی جا رہی ہیں۔ اچھا، کیا مانگ رہے ہیں ایسا؟ مثال کے طور پر ہر وقف پراپرٹی کی چتور سیما، یعنی چاروں طرف کیا ہے۔ چاروں حدود۔ جی، اب پرانی جائیدادوں خاص طور پر جو غیر منقسم تھیں، ان کی یہ تفصیلات نکالنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ قابض کون ہے، استعمال کیا ہو رہا ہے، یہ بتانا شاید پھر بھی ممکن ہو، لیکن جو سب سے مشکل شرط ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بتانا کہ وقف کب بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا ہے؟ صدیوں پرانے اوقاف کے بارے میں؟ جی بالکل۔ اب آپ سوچیں، دہلی کی جامع مسجد ہے، یا ایسی سینکڑوں ہزاروں پرانی مساجد درگاہیں ہیں، ان کی یہ تفصیلات آج کہاں سے ملیں گی؟ ناممکن لگتا ہے۔ اکثر ان کے اصل کاغذات اگر کبھی تھے بھی تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت پرانی تاریخ کو ڈیجیٹل فارم میں لانے کو کہا جا رہا ہے، جس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات ہو گئی، خاص طور پر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اپریل 2022 سے پہلے تو وہ اوقاف بھی درست مانے جاتے تھے جو وقف بال یوزر تھے۔ جی، یعنی جو لمبے عرصے سے استعمال کی وجہ سے وقف مانے جاتے تھے، بھلے کاغذ نہ ہو۔ ہاں، تو اب انہی سے ایسی تفصیلات مانگنا جن کا ملنا ہی ممکن نہیں، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل، یہی تضاد ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ کیا نتائج؟ اگر رجسٹریشن نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ جو وقف امید پورٹل پر تفصیلات نہیں دے گا وہ رجسٹرڈ نہیں مانا جائے گا، بھلے ہی وہ پہلے ڈیمڈ رجسٹرڈ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو رجسٹرڈ نہ مانے جانے کا اصل نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان، اور یہ بہت اہم ہے، یہ ہے کہ جو وقف رجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ اپنی ملکیت بچانے کے لیے یا کسی بھی جھگڑے میں، مثلاً کوئی کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا، اسے نکالنے کے لیے جی، وہ کسی بھی کورٹ یا ٹریبونل میں کوئی کیس، کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنا حق نہیں مانگ سکیں گے؟ جی، وہ قانونی چارہ جوئی کا حق کھو دیں گے۔ یہ کچھ ویسے ہی ہے جیسے پارٹنرشپ ایکٹ میں ہوتا ہے کہ اگر فرم رجسٹرڈ نہیں تو آپ کیس نہیں کر سکتے۔ او خدایا، یہ تو وقف کو بالکل قانونی طور پر کمزور کر دینے والی بات ہے۔ عملی طور پر تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ اچھا، اس پورے معاملے میں کوئی مثبت پہلو بھی ہے، کوئی امید
سپریم کورٹ کا کچھ ذکر آ رہا تھا؟ جی ہاں، سپریم کورٹ میں یہ وقف ترمیمی ایکٹ چیلنج ہوا تھا اور عدالت نے ایک عبوری حکم یعنی انٹرم آرڈر دیا ہے۔ اچھا، اس سے کچھ فوری جو ڈر تھے وہ کم ہوئے ہیں۔ جیسے اگر حکومت کسی وقف پراپرٹی پر دعویٰ کرتی ہے تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا وہ وقف ہی مانی جائے گی۔ یہ اہم ہے۔ اور ملکیت کے جھگڑوں کا فیصلہ سرکاری افسر نہیں بلکہ ٹریبیونل کریں گے، اور ٹریبیونل کے فیصلے کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو غیر مسلم اراکین کی بات تھی بورڈ میں؟ جی، اس پر جو پابندی تھی اسے بھی عبوری حکم میں فی الحال کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں مانا گیا۔ تو یہ تو کچھ راحت کی بات ہوئی، لیکن کیا اس سے یہ امید پورٹل والا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سپریم کورٹ کا حکم ایک عبوری راحت ہے ایکٹ کے کچھ پہلوؤں پر، لیکن یہ جو رجسٹریشن کے لیے ناممکن سی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں امید پورٹل پر، یہ مسئلہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یعنی وہ تلوار اب بھی لٹک رہی ہے؟ بالکل، یہ ایک الگ چیلنج ہے جس کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا صرف متولی ہی پریشان ہوں یہ سب تفصیلات جمع کرنے میں؟ وقف بورڈز کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی کردار نہیں؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دلیل یہی ہے کہ یہ صرف متولی، جو کہ ایک مینیجر ہے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ وقف بورڈ، جو کہ نگران ادارہ ہے، جی، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بورڈ کے پاس تو سارے ریکارڈ ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ ہاں، ہونے تو چاہیے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کام میں مدد کریں، اپنے نمائندے بھیجیں، اپنے ریکارڈ سے رجسٹریشن کروائیں، بلکہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر بورڈ مدد نہ کریں تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ذرائع میں کچھ اور گہری باتوں کا بھی اشارہ ہے۔ کچھ وسیع خدشات ہے اس ایکٹ اور پورٹل کے پیچھے، آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں غیر جانبداری سے۔ جی، ذرائع میں جو تجزیے پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام، یہ ایکٹ اور یہ پورٹل شاید اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ تنازع کھڑے ہوں۔ تنازع؟ ہاں، کہ مسلم کمیونٹی قانونی جھگڑوں میں پھنس جائے اور آخرکار وقف داروں کی جو حیثیت ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکٹ اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ کیا چیز وقف نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کیا ہے۔ جی، اور اسے بعض اوقات تاریخی مقامات پر قبضے کے بیانیے سے یا پھر جو 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس سے ممکنہ ٹکراؤ کے زاویے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ تجزیے ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ساری پیچیدہ صورتحال میں جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ عملی مشورہ یہی ہے کہ بھلے ہی ناکامی کا امکان ہو لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ امید پورٹل پر جائیں، کم از کم ایک آئی ڈی بنائیں، جو تفصیلات ہیں اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ریکارڈ پر آ جائے کہ کوشش کی تھی۔ بالکل، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کوشش کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ وقف املاک کو بچانے کی جو جدوجہد ہے اسے ایک مذہبی اور قانونی ذمہ داری سمجھ کر جاری رکھیں۔ قانونی راستے اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امید پورٹل پر رجسٹریشن لازمی ہے، لیکن جو تفصیلات مانگی جا رہی ہیں خاص کر تاریخی، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی، اور اس کی وجہ سے پہلے سے رجسٹرڈ اوقاف بھی قانونی طور پر غیر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے کچھ راحت ملی ہے ایکٹ کے دوسرے حصوں پر، لیکن رجسٹریشن کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل درست، اور یہ ساری صورتحال دکھاتی ہے کہ ہمارا تاریخی وراثت، نئے زمانے کے قانون اور کمیونٹی کی شناخت، ان کے درمیان کتنا نازک توازن ہے۔ یہ خاموش رہنے کا نہیں بلکہ فعال ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ بہت شکریہ اس اہم گفتگو کے لیے۔ سننے والوں کے لیے آخری بات یہی ہے کہ یہ صرف ایک قانونی یا انتظامی معاملہ نہیں، یہ تاریخ، حقوق اور مستقبل سے جڑا ایک اہم سوال ہے۔ اللہ کی رحمت آپ سب پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ قائم رہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام امین میڈیا احمد آباد کی طرف سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد یا بلا واسطہ ذاتی مفاد نہیں ہے۔